بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل احترام سامعین گرامی، ہمارے بہت سے بھائی اور خاص طور سے ہماری جو دینی بہنیں ہوتی ہیں ان کے دماغوں میں کنفیوژن ہوتا ہے کعبے اور قبلے کو لے کر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ کوئی الگ چیز ہے، قبلہ کوئی الگ چیز ہے، بلکہ دماغوں میں یہ تصور بنا ہوا ہے۔ جیسے مثلا میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے اس طرف دائیں طرف یعنی بائیں طرف جو لیفٹ ہے میرا، اس طرف مان لو کعبے کی سمت ہے، جس طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرف جو سمت ہے یعنی کہ اگر میں کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا رہوں گا تو میرا جو دائیں طرف ہے، دائنا ہاتھ طرف، اس طرف کہتے ہیں کہ قبلہ ہے اور سامنے میرے کعبہ ہے۔ اور قبلے کا بھی اور کعبے کا بھی دونوں کا اہتمام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں قبلہ کوئی الگ چیز ہے، کعبہ کوئی الگ چیز ہے۔ ابھی ہمارے ایک ملنے جلنے والے تھے، وہ اپنا گھر تعمیر کر رہے تھے، تو لیٹرین باتھ روم کا جب موقع آیا کہ کیا کرنا، تو کہنے لگے کہ بھئی کعبے کی طرف تو کرنا ہی نہیں ہمیں، رخ بھی نہیں، پشت بھی نہیں، قبلے کی طرف بھی نہیں کرنا۔ اب قبلے کی طرف بھی نہیں کرو گے، کعبے کی طرف نہیں کرو گے تو پھر کون سی سمت بچی اب؟ اس لیے میرے دوستو، قبلے اور کعبے کے بارے میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم سمجھیں، اچھے سے اس کو سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو جب نبی بنایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ اور قبلہ جو تھا وہ کعبہ تھا، جو بیت اللہ ہے، جو مکہ میں ہے، جہاں حج کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں چونکہ یہود بستے تھے اور یہود جو تھے ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو اللہ کی طرف سے یہود کو مسلمانوں کے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب تمہارا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس رہے گا، اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان والوں نے، سب نے تقریباً 16 یا 17 مہینے، ترمذی شریف میں ہم نے گزشتہ کل ہی یہ روایت پڑھائی ہے کہ 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے بھی، سب نے بھی، تاکہ یہود کو اپنے قریب کر لیں، ان کو اپنے سے مانوس کریں تاکہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ مقصد تھا۔ تو 16-17 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ واپس تم اپنا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ واپس مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ یعنی وہ جو قبلے کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، وہ منسوخ ہو کر واپس کعبے کو ہی قبلہ بنا دیا گیا، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اب اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، یعنی قبلہ اور کعبہ اب جو بھی کچھ ہے وہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے۔ چند دنوں کے لیے بیت المقدس کو بنایا گیا تھا لیکن اب اس کا حکم منسوخ ہو گیا، لہذا اب بیت المقدس پہلے جدھر قبلہ تھا، حالانکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرف ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا رخ بھی دیکھیں گے، ہم لوگ تو بہت دور رہتے ہیں نا، تو جو فلسطین کا علاقہ ہے یا جہاں پر بیت المقدس ہے وہ بھی اسی سمت پڑے گا، تھوڑا سا کراس ایسے کر لیں، لیکن لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس طرف کیا ہے، قبلہ ہے، اور ادھر پیر کرنے کو، ادھر لیٹرین باتھ روم بناتے وقت اس طرف رخ کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرف، جیسے ادھر اگر قبلہ ہے تو آپ اس طرف رخ کریں، اس طرف رخ کریں، ادھر پشت کریں، اس طرف چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا یہ بے ادبی ہے، کعبے کی طرف لیٹرین باتھ روم میں یا پیشاب کرتے وقت پشت کرنا یا رخ کرنا وہ منع ہے، لیکن اگر اس طرف رخ کیا جائے، سوتے وقت اگر اس طرف پیر ہو جاوے، یعنی جس طرف لوگوں میں مشہور ہے کہ قبلہ ہے اس طرف اگر پیر ہو جاتے ہیں، یا اگر لیٹرین باتھ روم بناتے وقت اس طرف رخ یا پشت کرنے کی نوبت آ جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک قبلے اور کعبے کے بارے میں جو کچھ بات تھی، تھوڑا اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے اور ہمارے لیے ان سب باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔